ہم مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی تو اب اس کا کوئی تقاضا ہے. اب آئندہ جو خلیفہ اپوائنٹ ہوگا وہ کون کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ مغربی جمہوریت کا نظام بھی آپ کو نہیں دیا, یہ بھی تو مغرب کی طرف سے آیا. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شلوار قمیض بھی نہیں دی ہے, اور جب اس کا کوئی پتہ کرنے جائے تو ملک ہی چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کوئی پرسنل نہ لے جی اس کو, یہ عباس صاحب نے ویسے ہی بات کی ہے ملک سے چھوڑنے میں, کوئی پرسنل نہ لے. کچھ لوگ آج کل بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. ذاکر نائک صاحب سے ملاقات تھی تو انہوں نے بھی یہ بات پوچھی ہے. اچھا, تو میں نے کہا جس کی عادت ہو نا, کوئی اس طرح کی ہوتے ہیں نا, وہ ٹربلڈ چائلڈ ہوتے ہیں یا پرابلمٹک چائلڈ ہوتے ہیں, تو اس کی جو عادت ہے وہ 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. میں جب تنظیم سے میرے دعوے کے مطابق نکالا گیا ہوں تو وہ میں 55 سال کا تھا. جب آپ کی اپروچ ٹوٹلی ریئلسٹک ہو جائے تو یہ تو کافرانہ اپروچ ہو جائے گی, ہر چیز سائنس کے اوپر. اور مطلب کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, یہی ریئلزم ہے نا. واہ, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو ہم نے قتل کرنا ہے, آپ نے ادھر کھڑے رہنا ہے, میری تلوار گھر رہ گئی ہے, وہ میں نے جا کے گھر سے لے کے آنی ہے, اور جب تک میں واپس آتا آپ نے ادھر ہی اٹینشن کھڑے رہنا ہے. اور وہ کھڑے رہتے تھے, تزکیہ ہوا تھا نا. جیسے کہا جاتا ہے جی یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے, ختم ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, تقسیم ہو جائے گا, بلکنائزیشن ہو جائے گی, واپس انڈیا میں ضم ہو جائے گا. تو یہ تاریخ کے اعتبار سے جب آپ جائزہ لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو 300 سال مائنس ہو جائیں گے یار, جن لوگوں کی کوشش ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ آصف منیر صاحب کی جگہ پہ ہوتے, آپ مذاکرات کرتے ہیں عمران خان سے؟ میرا تو سیاست سے کوئی کام نہیں, ویسے میں کوئی سچویشن دے رہا ہوں, ایک سپوز کریں اگر آپ حافظ آصف منیر سے, جنرل صاحب آپ مذاکرات کرنا پسند کریں گے عمران خان سے؟ میں نے اب مس ان پرسن کا کیس انہیں یاد آیا ہے جب ان کا لاڈلا یا ان کی بیگمات کا لاڈلا پکڑا گیا ہے. مشرف سے لے کے کیانی, پھر راہیل شریف, پھر باجوہ, یہ جو داڑیوں والے اٹھا کے گھسیٹتے رہے یہ, اور گوانتانامو بے بیچتے رہے, اور عافیہ صدیقی کو بیچ دیا. یہ عدالتیں سوئی نہیں, وہ انسان نہیں بکریاں تھے. اس سے پہلے کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ پوری دیکھیں, چھوٹی سی گزارش ہے, شاید بہت سے لوگ سمجھیں گے شاید ہم یہ پیٹریون یا کوئی مانگنے کا سیشن کوئی شروع ہو رہا ہے, کوئی فنڈ مانگنے آئے ہیں. خیر وہ نوبت بھی آنے والی ہے جو حالات چل رہے ہیں. لیکن ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس امپورٹنٹ ترین پوڈ کاسٹ کی ایک ویڈیو فائل ہم سے ذرا ضائع ہو گئی, لیکن ہم اس کے لیے پوڈ کاسٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ پرانی بہت سی ایپیسوڈس کی طرح ہوتی تو شاید ہم اس کو ڈبا کر دیتے. ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ ہم نے پوری پوڈ کاسٹ ابھی تک ریلیز نہیں کی کیونکہ اس میں کچھ ایسی ایررز آ گئے. لیکن اس میں 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہے, 25 منٹ تک گیسٹ کی ویڈیو اویلیبل نہیں ہے انفارچونیٹلی, لیکن آڈیو اویلیبل ہے. اور وہ ایسے تھاٹس ہیں کہ اس کو بالکل بھی مائنس یا ضائع کرنا جو ہے وہ بہت زیادتی ہوتی ہے, اس کا سرفیس پہ آنا اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال 25 منٹ تک ذرا آپ لوگ پلیز ذرا صبر کے ساتھ اس کو ضرور سن لیجیے گا. تصویر ہم لگا دیں گے ساتھ, تو میری ویڈیو چل رہی ہوگی اور آڈیو اوریجنل اویلیبل ہے. اور باقی پورے 1 گھنٹے سے زیادہ کی یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس کو ضرور دیکھیں. 25 منٹ تک ہم نے اقامت دین والے سیگمنٹ کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اگر کچھ لوگوں کو پیورلی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ والا چیپٹر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکسٹ چیپٹر کے اوپر جمپ کر سکتے ہیں. نیچے تمام چیپٹرس کی ڈیٹیلز و ٹاپکس جو ہے وہ ہماری ٹیم نے لگا دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں احمد فضان اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی ہماری نئی ایپیسوڈ. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک نئی سیریز کا اناؤنس کیا تھا, جس کے تحت جو ہم اسلامک پیراڈائم کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے تھاٹ لیڈرس کو ہمیں بلائیں گے, ان سے سمجھیں گے, ان سے بات کریں گے. اور بہت سے آپ لوگوں کے سوالات بھی موصول ہوئے ہیں, اور اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. بہت ساری نئی بحثیں اس سے جنریٹ ہوئی ہیں, بہت سی ڈسکشن جنریٹ ہوئی ہیں. اچھا, میں یہاں پہ یہ ضرور اپنے جو پہلی والی پوڈ کاسٹ کے فیڈ بیک کے اندر آنے والے چند سوالات اور چند جو چیزیں اس کے گزارشیں کرنا چاہوں گا کہ ہم اسپیشلی اس پرسپیکٹو میں کہ ہم کسی کو پچھاڑنے کے لیے یا ٹف ٹائم دینے کے لیے یا موقع پہ اس کا رد کرنے کے لیے ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں تھا. اگر کوئی بھی بات آپ لوگوں کو ٹھیک اس میں نہیں لگی یا جس کا کوئی آپ سمجھتے ہیں رسپانس ہونا چاہیے تھا, تو ہمارا بیسکلی مقصد یہ کہ بحث کو جنریٹ کرنا اور سوالات کے ذریعے سے مختلف اسکول آف تھاٹس کو آپ کے سامنے رکھنا. اور یہ 3 سے 4 مختلف تھاٹ لیڈرز آئیں گے, ان کی باتوں سے آپ اوبیسلی خود ہی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اور ہم نے سوال کے ذریعے سے ان کے اندر کا جو بیسک تھاٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہمارے سامنے مقصود ہے. اور اسی سلسلے میں آج اہم ترین شخصیت اور اہم ترین ایپیسوڈ جس کو ہم اس سیریز کے علاوہ بھی کافی عرصے سے فورسی کر ررہے تھے, جناب خالد محمود عباسی صاحب, جو کہ تحریک شبان المسلمون کے سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پہچان رکھتے ہیں. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. جی بہت شکریہ. آپ خیریت سے؟ مہربانی جی. تو لاہور میں بھی ہم نے آتے ساتھ ہی آپ کی سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو دیکھی, غالباً ابھی نہیں ہے یہ پرانی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ کی شاید ملاقات ہوئی. جی نہیں, وہ فیصل آباد میں ہوئی ہے. اچھا, فیصل آباد میں ہوئی ہے. صحیح. تو کیسی رہی, کیا تاثرات رہے؟ بس وہ ہمارے مہمان ہیں, سمجھیں پاکستان آئے ہوئے ہیں تو موقع نکلا تھا. ویسے بھی ہم فیصل آباد آئے ہوئے تھے اپنے کام سے,
تو ملاقات بھی ہو گئی. اچھا اچھا, وہ اسی قسم کا جواب جو ہے نا ہمارے پچھلے گیسٹ نے بھی تھے, چلے وہ ہمارے مہمان ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے زیادہ, ورنہ خیالات ہمارے ان کے بارے میں بڑے خطرناک ہیں. تو آپ نے بھی یہی کہا کہ ہمارے خیالات تو اچھے ہیں ان کے بارے میں. صحیح ہے, تو ان کے آنے سے وہ مہمان جب ہم کہتے ہیں نا تو ایک خاص بات اپنا اپنا تناظر ہوتا ہے بات کو دیکھنے کا. تو میرے لیے یہ بات ہے کہ جو انڈیا کے لیے سب سے یعنی موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے نا, وہ ہمارا اسٹیٹ گیسٹ ہے. مجھے بس اس لیے اچھا لگتا ہے. اچھا صحیح ہے, تو وہ ان کے آنے سے بھی ایک نئی بحث بھی جنریٹ ہوئی اور بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی اور ڈیبیٹ بھی ہوئی. تو اس کو بھی آپ مثبت ہی لیتے ہوں گے کہ چلیں ایک اچھا ہے ذرا کم از کم بحث. تنقید سے تو چیزیں نکھرتی ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی چلیں مطلب ایک اگر آپ نے کوئی بات کی اور معاشرے میں ایسے ہی چلی گئی, اس کا کوئی ریبٹل نہیں آیا, اس پر کوئی بحث و تکرار کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی, تو گویا اس بات کے اندر جان نہیں تھی. تو تنقید اور ایک مخالفانہ مہم جو ہے نا, وہ آپ کے امپیکٹ کو بڑھاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی, بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا سر, ہم فوری طور پہ اپنے موضوع کو بتاتے ہیں اقامت دین کے حوالے سے. اس پہ ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک ایپیسوڈ کی اور ہمارے گیسٹ بھی آئے اور ان کے سامنے ہم نے اقامت دین والا کانسیپٹ رکھا. بلکہ آپ اس گیسٹ کو جانتے ہی ہیں کیونکہ میں نے آپ کا ایک اجتماع عام دیکھا تھا, آبویسلی وہ بھی اسی ٹاپک کے اوپر تھا. سرپرائزنگلی مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس میں وہ گیسٹ موجود تھے حسن الیاس بھائی, جو کہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن نظریات تھوڑے سے مختلف ہیں ان کے, اس کے اندر بھی وہ تھے. تو ان کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھی تو وہ مکمل طور کے اوپر اس سے مطلب یہ کہ انکاری نظر آئے کہ ایسا کوئی فرض یا فریضہ سرے سے اپنی بنیاد نہیں رکھتا اور یہ ایک غلط تعبیر دین ہے. تو بنیادی طور پہ بالکل سادہ الفاظ میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ عام آدمی کے لیے کیا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, یہ ایک نیا فرض کی کوئی ایڈیشن ہے, یہ کیا ہے بیسکلی؟ اچھا خیر میں پہلے تو یہ بتا دوں, آپ نے چونکہ حیرت کا لفظ کا اظہار کیا ہے, وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. قد یہ فیسیلیٹیٹ کیا, وہ آئیں ہمارے فورم کے اوپر اسٹیج کے اوپر بات کریں, اس سے ہمارا فائدہ ہے, ہم کوئی اس سے نقصان نہیں سمجھتے. ایک برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, پھر ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے. جس کو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ چلے جو سمجھ کے چلے, ہم بھیڑ نہیں جمع کرنا چاہتے تھے. وہ بلانے کا تو ایک مقصد یہ تھا. اس اعتبار سے ہم انہیں اپنا یعنی معاون اور مددگار سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے ہماری چیزیں بہتر طور پہ سمجھ آ سکتی ہیں, کلیئرٹی آتی ہے. ویسے بھی وہ بہت نفیس اور نستعلیق قسم کے انسان ہیں, میں اس اعتبار سے ان سے بہت متاثر ہوں. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اقامت دین کا تصور کیا ہے. دیکھیں اس میں اقامت کے لفظ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ یہ کہیں قائم رکھو یا آپ کہیں قائم کرو, تو اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ قائم ہے تو قائم رکھو, کیونکہ اس کے اندر گرنے کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے, تو آپ گرنے نہیں دو اسے. اور اگر قائم نہیں ہے, فرض کریں گر پڑا ہے, تو اسے قائم کر دو. وہ اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے لفظ دین میں. تو دین کے معنی آپ کیا لیتے ہیں, آپ کی نطق یا منطق دین کے کیا معنی طے کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو اگر آپ دین سے مراد لیتے ہیں چند رسومات عبودیت, تو پھر اقامت دین کا مطلب ہوگا نماز قائم کر لی, وضو اچھی طرح سے درجہ احسان میں کر لیا, اور اس طرح کے چند امور, حج عمرہ کر لیا اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہے, آپ وسعت ہے, تو سبیل کی استطاعت ہیں, تو یہ کر لیا, تو بس آپ کی وہ اقامت دین ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے آپ کو سکھا دیا, تو یہ بھی اقامت دین کا کام ہو گیا. تو اگر آپ کے دین کا تصور وہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے, تو اس میں تو کوئی دین الملک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں کے مطابق اپنے پاس روک سکتا ہے. تو اب یہاں دین اس معنی میں تو بالکل استعمال نہیں ہوا. کوئی نماز پڑھنے کے طور طریقے, روزہ رکھنے کے طریقے, حج کرنے کے, اس معنی میں تو بالکل استعمال نہیں. یہ تو ایک نظام حکومت اور قانون حکومت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے کہ جو بادشاہ کا قانون تھا, اس قانون کے اندر یوسف علیہ السلام چوری کی سزا میں بھائی کو اپنے پاس روکنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے. تو اگر دین کا آپ یہ معنی لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مقنن بھی ہے جو قانون دے رہا ہے, جس کا کہ وہ دین ہے, تو ہم وہ مقنن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں, حاکم کی حیثیت دیتے ہیں, بادشاہ کی حیثیت دیتے ہیں. اور ہم نہیں دیتے, قرآن دیتا ہے. بالکل. للہ ملک السماوات والارض, لہو ملک السماوات والارض, تبارک الذی بیدہ الملک, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو یہ اتنی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, بادشاہت کا اظہار ہے. پھر حاکمیت کا بھی ہے, ان الحکم الا للہ. اچھا, جس طرح وہ سجدے میں دوسرے کا سجدہ گوارا نہیں کرتا, تو اسی طرح وہ اپنی بادشاہت میں بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کرنا.
وہ بھی یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا بادشاہ ہوں, کوئی دوسرا میرے مقابل آ کے بادشاہ نہیں بن سکتا. تو اب دین الملک یا دین اللہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جہاں اللہ کی بادشاہی تسلیم کی گئی ہو, جو جدید پولیٹیکل سائنس میں نا, سیاسیات میں, علم سیاسیات میں ایک اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے. جی. وہ کسی فرد کا نہیں ہوتا, وہ کسی قوم کا بھی نہیں ہوتا, وہ ایک کنسیپچول کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ ایک تخیلاتی امیجنری چیز ہے کہ جس میں آپ کسی ایسی اتھارٹی کو مانتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی دوسرے کی اتھارٹی کارگر نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ تصور پوری ڈیفینیشن اٹھائیں نا تو وہ اللہ کے سوا کسی پہ فٹ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ کا یہ تعارف رکھتے ہو, آپ کی معرفت, اللہ کو پہچاننے کی یہ صورت, اللہ نے کو یوں پہچانا ہو آپ نے, تو اب دین کا معنی تو کچھ اور ہو جائے گا. جب اور ہو جائے گا تو اقامت دین کا معنی بھی اور ہو جائے گا. تو یہ جیسے کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے جو کسی سلطنت یا مملکت کے تابع نہ ہو, ایسے ہی کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جو کسی نظام کے تابع نہ ہو. کوئی نہ کوئی تو آرڈر ہے جو وہاں پہ نافذ ہے. اب سوال کھڑا ہوگا وہاں اللہ کا آرڈر چلتا ہے یا کسی اور کا آرڈر چلتا ہے؟ تو اللہ کا آرڈر چلتا ہے تو بس اسے برقرار رکھنا ہے, کوئی اینٹی فورسز ہوں تو انہیں روکنا ہے, یہ بھی اقامت دین ہے. اور اگر وہاں غیر اللہ کا آرڈر چل رہا ہے, ان کا سسٹم چل رہا ہے, ان کا نظام چل رہا ہے, تو اب جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہیں, اسے کم از کم اس درجے میں سٹرگل کرنی ہوگی. دیکھیں قائم کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کم از کم اس کے اندر یعنی خواہش کا ہونا, اس کے لیے کسی درجے میں جد و جہد کا ہونا, یہ کم سے کم ایمان کا تقاضا ہے. تو ہم اقامت دین تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس اللہ کا دین اگر قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے کے لیے جو امکان بھر جس کا آپ اللہ کے سامنے جا کے اپنی وسعت جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو جد و جہد آپ پر بنتی ہے وہ آپ اسے جسٹیفائی کر سکیں کہ اتنی میں نے کر لی تھی. ایسے ہی ہے. یہ جیسے ایک آتا ہے نا معذرتاً الی ربکم, اللہ کے سامنے جا کے اپنی معذرت پیش کرنے کا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس یعنی توشہ ہونا چاہیے, جس کو بنیاد بنا کے آپ اللہ سے کہیں کہ میں نے ریکنسائل نہیں کیا تھا تیرے باغیوں کی گورنمنٹ کو, میں اس کے اندر رہا ہوں, مجبوری تھی میری, لیکن میں وہاں پہ انڈر پروٹیسٹ رہا ہوں اور میں حتی الامکان کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس کو تبدیل کروں. تو یہ حجت ہو جائے گی ہماری طرف. بس یہ میری نجات کے لیے یہ کم از کم جو ہے نا شرط ہے. اور اگر میں اس کے ساتھ ریکنسائل کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتا ہوں, سازگاری اختیار کرتا ہوں, تو یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بہت سی روایات میں بھی اور عقل و منطق میں بھی یہ بات آتی ہے کہ پھر میں اللہ کی بادشاہ کے مقابلے میں جو اللہ کا باغی ہے اس کی بادشاہت کو قبول کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈر پروٹیسٹ رہیں یہاں پہ اور بے چین رہیں. یعنی اقامت دین کا پہلا تقاضا یہ ہے. دیکھیے آپ اس چیز کو دیکھیں نا, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے تو دین تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے, اور دین تو اپنے ساتھ اتھارٹی لے کے آتے ہیں جو غلبہ چاہتا ہے اپنا. تو بادشاہ کب گوارا کرے گا کہ کسی دوسرے کا آرڈر اس کی مملکت میں جاری ہو جائے؟ تو وہ تو زبردستی اپنا آرڈر نافذ کرے گا, جیسے فرعون کرتا تھا, جیسے نمرود کرتا تھا, یا جیسے عدالتی فیصلے کرتا تھا کعب بن اشرف. تو قرآن نے تو اس کو بھی طاغوت کہا ہے. ہمارے یہ جو ہے نا اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ صرف شیطان کو طاغوت کہہ دیتے ہیں. تو وہ تو چلیں شیطان, وہ چلیں جس کا دل آتا ہے وہ مینا میں جا کے اس کو پتھر مار کے بلکہ چپل بھی مار کے آ جاتا ہے, فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شیطان کے ہرکارے یہاں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی حاکمیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا ربط و تعلق کیا ہوگا؟ آپ ان کے محکوم بن کے رہیں گے یا ان کے باغی بن کے رہیں گے؟ تو محکوم بن کے رہیں تو اللہ کی محکومی سے نکل گئے, باغی بن کے رہے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن دیکھیں نا, جب کہا لا الہ اس کے بعد الا اللہ ہے, تو جو یہ سارے باقی آلہہ ہیں ان کا انکار کریں گے تو پھر اللہ ہوگا. ایسے ہی یہی بات جو سورہ بقرہ میں فرمائی, سورہ جو آیت الکرسی کے بعد, کہ جو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. طاغوت کا انکار پہلے ہے, پھر اللہ پر ایمان ہے. تو یہ دونوں کو جمع تو نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی.
تو بیسکلی یہ تعبیر دین کا اختلاف ہے کہ ان کا کانسیپٹ اور اسکول آف تھاٹ الگ ہے دین کا اختلاف ہے. اور یہ جو آپ نے بیچ میں چند اصطلاحات بھی استعمال کیے ان میں سے چند اصطلاحات جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کی ہیں اور الہ کی بھی جو ہے اوبیسلی اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے ہوں گے اور وہ اس چیز کو ایک توحید کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیتے ہوں گے. تو یہ جو اس کو ذرا پولیٹیکل کرنا یا پھر تھوڑا سا اس کے اندر ایک نئی مطلب وہ سیدھا یہ سوال بھی کرتے ہیں قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرنا. دیکھیں یہ مسئلہ تو یہی ہے نا, آپ نے الہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی مودودی صاحب پہ اسی الہ اور رب کے حوالے سے ہی تنقید کی ہے نا. سب سے سخت تنقید ان کی جانب سے یہی. انہوں نے ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے, ایک تعبیر یا ڈیفینیشن ان دو الفاظ کی مولانا مودودی نے کی ہے. اب فرض کریں کوئی ایسی آیت لے کے آ جاتے ہیں وہ کہ جس میں الہ یا رب کا وہ محدود ہو کے معنی اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا وہ بیان کر رہے ہیں, تو پھر مودودی صاحب کی بات غلط ہو جائے گی. اور اگر ہم کوئی ایسی آیت لے کے آ جاتے ہیں کہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بیان کی ہوئی ہے ڈیفینیشن, وہ اس آیت میں جو مفہوم آ رہا ہے وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں سمویا گیا ہے, تو ان کی ڈیفینیشن ناقص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ الہ اور رب کے معنی میں رب کے معنی کو صرف اتنا اسی حد تک رکھتا ہے جتنا ابو جہل رکھتا تھا. تو ان دو اصطلاحات نے ایک پورے کی پوری نئی فکر کو جنم دے دیا. بالکل. دیکھیں نا, اب ابو جہل لوگوں کا کیا تصور ہے, یہ ہمارے آلیہ ہیں. ان آلیہ کا ایریا آف انفلوئنس کیا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو ان کے پاس جا کے دعا کر لیں گے, وہ تیروں سے فیصلے کروا لیں گے. ہم نے کہیں سفر کرنا ہے تو ان کے پاس جا کے دعا کر لیں گے. سال میں ایک آدھ دفعہ ان کا چکر کاٹ لیں گے, طواف کر لیں گے, یا ان کو سجدہ کر لیں گے. آلیہ کا یہی تصور ہے نا جو بھی تھے, یا ان کے سامنے منتیں مان لیں گے, یا ان کے نظر و نیاز کر دیں گے. تو ہم نے اللہ کو لا کے وہیں بٹھا دیا کیا؟ صرف یہ فرق ہوا کہ ہم نے آلیہ کی جگہ اس الہ کو مان لیا ہے. وہ یہی تو سمجھاتا ہے کہ یار ان کی اس کے سامنے حیثیت کیا ہے, تو اس کو پہچانو, تو وہ تو بادشاہ ہے, ان کے اختیار میں کیا ہے. تو ہم نے تو اس کی بادشاہی کا پھر گویا اس بادشاہی کو ہم نے ایک تکوینی طور پر تو مانا ہے, تشریحی طور پر ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ سر مودودی صاحب سے پہلے بھی اتنی صدیاں گزری تو ان تمام تر اس کے اندر جو ہے وہ یہ کانسیپٹ یا یہ چیز کیوں نہیں آ سکی, وہ مطلب مسلمان کسی اور چیز میں. یہ اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے, بالکل جائز سوال بنتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی بالکل, انہوں نے اسے قائم کر دیا, صحابہ نے اسے قائم رکھا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار اس کے اندر آہستہ آہستہ اضملال آیا, یا زوال ہوا, یا انحطاط ہوا. اب جب ایک ٹینڈنسی شروع ہوتی ہے نا, ایک دم لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا, یہ اور اس کو 1000 سال لگا ہے. اس عرصے میں اگر کوئی اکا دکا آواز پیدا ہوئی ہے تو وہ اجنبی آواز سمجھی گئی. حضرت حسین کی آواز اجنبی محسوس ہوگی, زین العابدین کی آواز اجنبی محسوس ہوگی. جو مین سٹریم ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے. ہوا کب جا کے پریشانی لائق ہوئی؟ پریشانی تب جب لائق ہوئی جب اللہ کا جو یعنی دیکھیں نا, اصل مسئلہ یہ تھا جس وجہ سے ڈسیپشن ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے آپس کے تنازعات ہوں گے تو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا. بادشاہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کی عیاشیاں اپنی جگہ پہ, اس کے مظالم اپنی جگہ پہ. میرا اور آپ کا مسئلہ ہوا, ہمارا فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا. اس لیے میں مطمئن ہوں کہ اللہ کی بات مانی جاتی ہے. میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ڈسیپشن چلتی رہی. جب آ گیا انگریز یا غیر اقوام نے مسلمانوں کے اوپر تسلط جما لیا, اب وہ اپنے قوانین بھی لے کے آئیں گے, تو وہ جو جسے ہم اسلام سمجھتے رہے اس کی بالکل ہی چھٹی ہو گئی, اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. 2 رکعت کے امام بھی گئے, پھر 2 رکعت کی چلو امامت تو ہم نے برقرار رکھی, کسی نہ کسی طرح برقرار رکھی, لیکن یہ والی حیثیت بالکل جو قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی تھی نا, نظام تو پہلے آہستہ آہستہ اڑ گیا تھا, تو یہ بھی ختم ہوئی. اچھا, جو ہمارے پھر سماجی نظام کے اندر پینیٹریشن شروع ہوئی, وضع میں تم و نصارہ, وہ مونچھیں بڑھائیں اس قدر تمدن, وہ یہ ہو گیا. تو اب جب یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا پھر سوال کھڑا ہوا. اور یہ وہ دور ہے, یہ صرف مولانا مودودی کا ہی مسئلہ نہیں ہے. آپ حالی کو دیکھیں, وہ جو ہے نا مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مدح ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا. اس سے پہلے انہیں نہیں لگا کہ وہ امی پہلے ہی غریب الغربا کر چکے ہوئے ہیں. انگریز نے ہمارا بہت بڑا کام کر دیا. ہاں جی, انگریز نے آ کے در حقیقت ہماری آنکھیں کھولی ہیں
کہ یہ تو غریب الغربا ہو گیا ہے. اچھا یہی نہیں ہے, تبلیغی جماعت جو اٹھی ہے نا, یہ بھی تو 1900 میرا خیال ہے یہ 20-30 کے درمیان کو 24-27 یہی ٹائم ہے جب تبلیغی جماعت کا کام کا آغاز ہوا ہے. ان کا ایک ہوتا تھا جو تبلیغی نصاب, جس کے اندر ایک چیپٹر تھا موجودہ پستی کا واحد علاج. اس سے پہلے کوئی سوال ہی نہیں ہے پستی ہے. اب ان کے دل میں بھی سوال آیا یہ پستی کیوں ہو گئی ہے, اب اس کا علاج بھی سوچ رہے ہیں. یہی شیخ الہند کے ذہن میں بھی آیا جب وہ مالٹا میں قید تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے مسلمانوں کی پستی پر جتنا بھی غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے 2 اسباب ہیں, ایک ان کی آپس کی تفرقہ بازی اور دوسرا قرآن کو چھوڑ دینا. آپ ان چیزوں میں یہ کیوں اتنا بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہمارے دین کو کوئی ضرب لگ گئی ہے, کوئی ٹھیس پہنچ گئی ہے, کوئی اس کا نقصان ہو گیا ہے. اب جا کے پہلی دفعہ احساس پیدا ہوا. اپنے پھر مکاتب دیکھیں, اس بات پر تو سب متفق ہو گئے تھے کہ ہم پستی میں گر گئے. بالکل. اب اس کے آگے علاج اپنا اپنا سوچا گیا. ایک وہ پستی کا واحد علاج وہ والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا انہوں نے نکالا, جو تبلیغی جماعت والوں نے اس وقت بیان کیا. حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صحیح طرح سے اس کی تعبیر کر لیں تو بات وہیں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک بھی فرق نہیں پڑا کوئی. جی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنا ایک, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, وہی بات آ گئی. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں پھر ابوالکلام آزاد, مولانا مودودی, ان لوگوں نے اٹھ کر تو جو ایک یہ والا تصور پیش کیا ہے کہ یار یہ ان کا جو نظام ہے نا, اس کے مقابلے میں ہمارا اپنا نظام موجود ہے. اور پھر وہ اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا, جیسے ناک نقشہ کہیں یا کوئی جو بھی اس کی شکل و صورت ہے وہ بھی پیش کی, اور پھر اس کے لیے وہ دلائل جمع کیے. اور مزے کی بات یہ ہے جو یعنی اس کی جد و جہد کے لیے جو تقاضے بیان کیے یا اس کے لیے جو مطالبے سامنے رکھے, اگر بیچ میں ہمیں کوئی نہ نظر آئے کہ وہ ایسی جد و جہد کرتا ہے, لیکن دور صحابہ میں تو ہمیں یہی جد و جہد نظر آتی ہے. تو اب ہمیں قریب تر کس کے ہونا چاہیے؟ میرے لیے مجھے کس سے آئیڈیل کرنا چاہیے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں یہی لگے گا کہ ایسا ہی کام ان کے ذمہ بھی تھا. صحابہ کرام کو دیکھیں تو ہمیں یہی لگتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ واجب الاطاع دور جو ہے وہ دور نبوی ہیں اور دور خلفائے راشدین المہدیین ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. اور سنت کو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, دیکھیں پھر وہی تصور دین کا مسئلہ آئے گا. من احیا سنتی انت فساد امتی, جس نے میری سنت زندہ کی جب میری امت میں فساد ہوگا. اس کو 70 شہیدوں کا یا ایک روایت میں 100 شہیدوں کا بھی ذکر آتا ہے. وہ ہمارے پلے نہیں پڑتی کہ یار اتنا بڑا ثواب اتنے سے مسواک چلانے پہ. تو سمجھ لیجئے اصل میں مسواک کی سنت مردہ کب ہوئی تھی, داڑھی کی سنت مردہ کب ہوئی ہے, نماز کی سنت مردہ کب ہوئی ہے؟ چل رہی ہیں, سب چل رہی ہیں. مردہ کون سی سنت ہوئی ہے؟ اقامت دین کی. اقامت دین کی سنت مردہ ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوا, پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے والا فساد پیدا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس سنت کو جو زندہ کرے گا وہ در حقیقت اصل میری سنت کو زندہ کرے گا. اور یہاں جسٹیفائیڈ ہے وہ 70 والا بھی 100 والا بھی. صحیح. یہ تو انگارہ ہاتھ میں پکڑنے والی بات ہے. ایسے ہی اپنے بیگانے سب جو ہے نا لاٹھی لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب سر یہ کانسیپٹ آ گیا اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, ایسے ہی ہے. جب کانسیپٹ آ گیا یہ اقامت دین کا, تو اس کا آپ تجزیہ کیا کریں گے کہ بیسکلی اس کو کس حد تک پذیرائی حاصل ہوئی؟ ہم نے دیکھتے ہیں کہ جس خطے کے اندر یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا, نتائج شاید وہاں پر نہیں آئے, کہیں اور جو ہے وہ شاید زیادہ آ گئے. اسی فکر کو لے کے, اسی فکر سے جو ہے وہ لوگوں نے اپنی وہاں پہ کشید کی انرجی, لیکن اس خطے کے اندر اس کے نتائج جو ہے وہ شاید اس طریقے سے. اچھا دیکھیں یہ اصل میں ایک ہمارا المیہ ہے, یا یہ کہہ لیں کمزوری کہہ لیں, نقص کہہ لیں. انسان جلد باز ہے, تیز پہنچ جاتا ہے, سرسوں ہتھیلی پہ جم جائے. تو اس اعتبار سے ہمیں لگے گا کہ یار کوئی اثر نہیں, کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں نا, تو پاکستان کیوں بن گیا؟ ایک اتنا بڑا ملک بنا لینا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے جو موٹیویشن درکار ہے. تو کیا کہا تھا آپ نے, پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ. تو پیچھے اصل میں یہ جو اجتماعی سوچ بن گئی تھی جو لاشعور میں اتر گئی تھی وہ کار فرما ہوئی ہے نا. ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں سننا پڑتا ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا اور پاکستان کا مطلب کچھ اور تھا. یہ اسی سوچ کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک پاکستان اس منزل تک گیا نہیں نا، اس طرف رخ نہیں ہوا، اس لیے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بندہ اگر لکھنؤ سے ہجرت کر رہا ہے، دہلی سے ہجرت کر رہا ہے، بمبئی سے ہجرت کر رہا ہے، تو وہ یعنی اس کی معاشی پوزیشن وہاں پہ بہتر تھی یا یہاں کے بہتر ہوگی. لیکن یہ آپ نے بتایا کہ کانسیپٹ پیش کرنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی. آزاد صاحب کا آپ نے نام لیا تو اس سے بھی ذرا کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ آزاد صاحب. ہاں، ابوالکلام آزاد کی بات ہے. جی جی. نہیں، مخالفت نہیں کی انہوں نے، رخ تبدیل، اپنا رخ بدل لیا. اچھا، انہوں نے خود ساتھ یہ جب دیکھا نا جلدی سے، مطلب ان کو بہت سے کام تھے دنیا میں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام تو اتنے جلدی ہونے والا نہیں ہے تو کہتے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. صحیح. وہ ادھر مڑ گئے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری شخصیت اٹھا دی، مولانا مودودی کھڑے ہو گئے. تو اصل میں جو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی. دوسری بات کیا ہے، دین کا تصور ہے. دین کے محافظ کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. یہ علماء کرام شروع میں اس تصور کے حامی تو نہیں تھے. مطلب میں شروع کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب تحریک خلافت چلی ہے ہندوستان میں انگریز کے خلاف، اور تحریک ترک موالات چلی ہے، تو اس وقت جو مذہبی دو بڑے رہنما تھے، دیوبند کی طرف سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے اور دوسری طرف احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں نے اس تحریک کی مخالفت کی تھی. اور کسی صاحب کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں انگریز کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے. جس پہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو ہند میں جو ہے سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہیں. آج آپ اگر دیکھیں تو جو مولانا مودودی کی جماعت ہے نا، جماعت اسلامی جی، یا اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی دیگر جماعتیں، ان سے زیادہ طاقتور آواز اس مذہبی طبقے کی ہے کہ یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو از کجا تابہ کجا، تو ہم کیوں کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو یہ حضور کا دن تخت لے آنا ہے، یہ مطلب یہ کہ بڑی ایک خوشگوار تبدیلی ہے ایک طریقے سے. بالکل ہے. یعنی آج دیکھیں نا، یہ مذہبی طبقے کی طرف سے، جسے ہم روایتی مذہبی طبقہ کہتے تھے، بالکل اس کی یہ اب انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے کہ یہ تقاضا ہے. اب اگلا مسئلہ یہ تھا، اصل میں جو پرابلم پیدا ہوئی وہ ہماری تحریکوں کی ضرورت تھی کہ ان کو، مطلب ہیں ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں. جیسے میں یہ کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ جمہوری خلافت کا ذکر کرتے ہیں. اب جن کو نہیں سمجھ آتی وہ چونکہ جو جمہوریت کو طاغوت کہتے ہیں تو وہ پھر پاٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن جب جمہوریت کے ساتھ خلافت کا لفظ استعمال کریں تو یہ در حقیقت جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عامہ کہا تھا، یہ اس کا ذرا جدید مطلب ٹرمنالوجی میں اسی تصور کو انہوں نے بیان کر دیا مولانا فضل الرحمان نے. تو مذہبی طبقے میں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ شدت پسند ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بھی کفر ہے، اور یہ جو اصل میں پورا یہ تمدنی ارتقاء ہے یہ سب کفر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا 700 سال رجت قہقری چاہتے ہیں، ریورس لے کے جانا چاہتے ہیں زمانے. اس سے وہ پھر فرکشن اور تصادم کی صورت پیدا ہو گئی ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہے. وگرنہ جو اوریجنل علامہ اقبال کی تھاٹ ہے یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یا جو اس کے بعد ان کے متوسلین نے یا متعلقین نے جو بیان کیے وہ ہوتا ہے، وہ سوشل تھاٹ. اگر ہم آگے جس طرح ہم نے اقامت دین کے تصور کو ہیمر کیا ہے، اگر ساتھ وہ سوشل تھاٹ کے تصور کو بھی ہیمر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزر جمہوروں کو سمجھ تو نہ آتی، لیکن جو ان کے آقا ہیں وہاں جو انٹیلیجنشیا ہے شاید ان کو سمجھ آ جاتی. بالکل. یہ اس آپ نے بڑا دلچسپ بیچ میں تذکرہ کیا کہ جمہوریت کا ذکر آتا ہے. بہت سے ہمارے اندر کا ہی بہت طبقہ جو کہ اقامت دین کا حامی بھی ہے اور یہاں پہ چاہتا بھی ہے دین کی اقامت، وہ ہی اس کے بہت بڑا اعتراض سامنے آتا ہے. شاید ان کی سادگی ہے، پھر میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھنا لیٹ شروع کیا، ان کی ہسٹری تھوڑی سی لیٹ شروع ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو نئی نسل میں بالکل نئے اس طرف لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فوری طور کے اوپر جو ہے جمہوریت کا نام سنتے ہی ان کے اندر ایک بڑا سخت متنفر ایلیمنٹ دیکھنے کے اندر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جمہوریت اور اسلام دو متضاد چیزیں، اور اسلامی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جمہوریت کو ان کے لیے قابل قبول کس طرح بنایا جائے؟ دیکھیں، بات انسانوں کو قابل قبول بنانے کے لیے سمجھانی ہی پڑتی ہے جی، اور ہر وقت آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر دلائل میں سمجھائیں. تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت بادشاہ تو اللہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اپنا نیابت عطا کی ہے, وائسرنسی عطا کی ہے, جسے ہم خلافت کہتے ہیں. تو اصلاً تو بادشاہ وہ ہیں, وہ بادشاہ جب اپنا کوئی وائسرائے خود اپوائنٹ کر دیتا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے. تو وہ نبی تو اس کی اطاعت تو مطلق ہوتی ہے, وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہوگی. بالکل. لیکن جب ہم مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی تو اب اس کا کوئی تقاضا ہے, اب آئندہ جو خلیفہ اپوائنٹ ہوگا وہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا, بنیادی سوال بنتا ہے یا نہیں ایسے ہی ہے, خلافت کو سب کہتے ہیں, خلیفہ اپوائنٹ کیسے ہوگا؟ یہ اپوائنٹ کیسے ہوگا؟ ایک شخص اٹھ کے اگر میں خلیفہ ہوں, بھائی مجھے کوئی اللہ کی طرف سے سندیسہ آیا ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں اللہ کا خلیفہ ہوں؟ مجھے تو نہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کہ میں کہوں کہ میں خلیفہ ہوں. تو دوسری طرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں لوگوں کا خلیفہ ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں. تو کیا لوگوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے؟ میں زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہوں لوگوں کے اوپر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ مغربی جمہوریت کا نظام بھی آپ کو نہیں دیا, یہ بھی تو مغرب کی طرف سے آیا. اصل میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شلوار قمیض بھی نہیں دی ہے, لیکن عقل دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ فضول میں تو نہیں دی ہے, یا صرف خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے تو نہیں دی ہے نا. مطلب وہ بہت وہ کچھ وہ بھی اللہ نے اتنا ہمیں بتا دیا جتنا بتانا ضروری تھا, بالکل. باقی ہم پر چھوڑ دیا ہے. ایک قدر گفتہم, باقی فکر کون. تجربے کرو, سیکھو, ہٹ اینڈ ٹرائل سے آگے بڑھو. تو جو تمدن کا ارتقاء ہے وہ ایک عقل عام کی جو ہے نا اس کی بڑھوتری, تو اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اس میں کوئی شے خلاف قرآن ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو باقی تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ اسے اڈاپٹ کرو. یہ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں, کام میں نہ ہو, سننے حواس خمسہ دیے ہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا. ایسے ہی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی جو ہے اس کانسیپٹ پہ خیال تھے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے خود الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا, شاید وہ اس کا حصہ بھی رہے ہیں. اصل میں اس دور میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ پہلے سٹیج اس آدمی کو ملتا تھا جس کی کوئی عمر گزار چکا ہوتا تھا تحصیل علم میں یا کوئی خدمت دین میں, ایک عمر اس کی گزر چکی ہوتی تھی, میچورٹی آ چکی ہوتی تھی. اب وہ کسی کو مخاطب کرنے کی پوزیشن میں آتا تھا. اب یہ جو میڈیا کی یلغار ہے نا, اور پھر سوشل میڈیا, اور یہ جو اب ایک آدمی جو کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے اس کی ٹانگیں کام سے. ایسا ہی ہے, وہ کمنٹ لکھ دے گا, کمنٹ وہ بہت بڑا لکھ دے گا, اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ لڑا دے مولوی کو شہباز سے, اور جب اس کا کوئی پتہ کرنے جائے تو ملک ہی چھوڑ کے بھاگ جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی پرسنل نہ لے جی اس کو, یہ بھائی صاحب نے ویسی ایک بات کی ہے, ملک سے چھوڑنے میں کوئی پرسنل نہ لے. کچھ لوگ آج کل بڑے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں. سر, یہ علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑی اگر مزید رہنمائی کر دیں, ہم نے کچھ شعر آپ کے کافی پڑھے گا. علامہ اقبال کو پڑھنا اس نسل کے لیے, خاص طور پہ جن زی کے لیے کیوں ضروری ہے, اور کیا اس سے رہنمائی ملے گی؟ اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ شخصیات کو تیار کرتے ہیں, اور اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود سے زیادہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی محبت بھری آغوش سے نکال کر, کئی تکالیف سے گزار کر, تو کس امتحان میں لے جا کے ڈالے. تو کیا سکھانا چاہتے تھے؟ تاویل الاحادیث. اور تاویل الاحادیث دین کا علم نہیں ہے, دنیا کا علم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ ادھر. علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا, اور وہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, یہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اب وہ جو چیلنجز ان کے سامنے آئے تو انہوں نے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد علامہ اقبال یوں سمجھیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آئے ہیں, کہ جسے ہم تہذیب جدید کہتے ہیں, اس کے مختلف جو بھی جیتے ہیں, ڈائمنشنز ہیں, ان سب کو کھنگال کے آئے ہیں. اور انہیں سکون, ان کے اضطراب میں کمی نہیں ہوئی. نہ جہاں میں کہیں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہم اس لیے کہ وہ تجربہ کار بندہ ہے, نے مغرب کو جا کے اندر سے کھنگالا ہے. اور اگر وہ مغرب سے مرعوب ہوتا, جیسے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے, تو اسے اتنے خطرناک قسم کے تصورات دینے کی کیا ضرورت تھی. اور اس دور میں وہ نبوت کی بات کر سکتا تھا, وحی کی بات کر سکتا تھا, وحی کا محافظ, قرآن کا محافظ بن کے کھڑا ہو سکتا تھا, جب فرشتے کے وجود کو ثابت کرنا ہی مشکل تھا. لوگ جنوں تک کے منکر ہو گئے تھے, اور ان کی توجیہات ہو رہی تھی کہ جن تو
وہ جو ہے نا کوئی آتشی مزاج انسانوں کو کہتے ہیں. تو اقبال نے تو اس لیے ایک جیسے جان دیدہ بندہ ہوتا ہے جو حکیم انسان ہوتے ہیں, اس اعتبار سے علامہ اقبال کی اہمیت ہے. جدید اور قدیم کا امتزاج ہے. بہت سے جو ابھی کرنٹ اسلامک اسکالر بھی وہ کہتے ہیں کہ یا پھر دوسرے بھی کہ پریکٹیکلٹی سے تھوڑے دور تھے وہ, ان کے جو ہیں وہ مطلب جو آپ نے شعر بولا ہے لڑا دے مملک کو شہباز سے. ٹھیک ہے, دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب جتنا کوئی سویا ہوا ہو اتنا زور کا تھپڑ مارنا پڑتا ہے, یا اتنی زور کی آواز دینی پڑتی ہے, چلیں یوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا اتنا بڑا جگ اس کے اوپر اڑنا پڑتا ہے. تو سوئی قوم کو جگانے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت یعنی ایکسٹریم پہ جانا پڑتا ہے. اور آئیڈیالزم ذرا تھوڑا سا سامنے ہوتا ہے نا, تو تب آپ اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی نے آئیڈیالسٹک اسٹیٹ کو پا لیا ہو, لیکن آپ وہاں نظر تو رکھتے ہیں نا, نگاہ بلند, وہاں اس بلندی تک پہنچے یا نہ پہنچے, کم از کم وہ ایم تو ہو نا آپ کا. تو شاعری میں اس طرح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے انہوں نے شاعری کو اسی لیے ذریعہ بنایا ہے اپنے ابلاغ کا, کہ اس میں تھوڑا بہت اگر آپ مبالغہ کر دیں ایسا ہی ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اور آئیڈیلزم بھی سر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت سے نظریات کی ترویج کے اندر بڑا ضروری ہے. بہت سے پریکٹیکل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ حماس جو اس وقت کر رہی ہے یہ آئیڈیلزم ہی ہے, اتنی بڑی طاقت کے آگے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے آگے. یہ مسئلہ دیکھیں, اچھا یہ ایک بیلنس جو ہوتا ہے نا, جی یہ ہوتا ہے ریئلزم اور آئیڈیلزم کے درمیان. صحیح. جب آپ کی اپروچ ٹوٹلی ریئلسٹک ہو جائے تو یہ تو کافرانہ اپروچ ہو جائے گی, ہر چیز سائنس کے اوپر. اور مطلب کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گھومے, یہی ریئلزم ہے نا. واہ, اور مومن کی یہ پہچان کے گمس میں آفاق. تو وہ آئیڈیل آپ کے سامنے ہوگا, اور یہ آپ کو گراؤنڈ کا بھی پتہ ہوگا. پاؤں آپ کے زمین پہ ہوں گے, نگاہ آپ کی بلند ہوگی, اب آپ کے اندر وہ بیلنس آئے گا. نگاہ بھی آپ نے زمین پہ رکھ لی تو وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کا نمونہ بن جائیں گے. تو نگاہ تو بلند رکھنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے, ورنہ یحییٰ سنوار کو دیکھ کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی نادانی ہے, ان کی اپنی حماقت ہے, انہوں نے کیونکہ ذرا کیا ضرورت تھی, ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ باتیں ہو رہی ہیں اصل میں. یہ جو فلسطین کا ایشو ہے نا, جی, یہ تو خود ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے. یہ میں یعنی اس لیکن تھوڑا سا مختلف پہلو ہیں, لیکن میں موٹی سی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ اسے جو بھی ہمارے عام طور پر جو دینی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو ان باتوں میں وزن نظر آئے گا کہ آپ کو اس طرح کی انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا, جس کے نتیجے میں اتنی جو ہے نا بڑا آپریشن لانچ ہو گیا. تو یہ تو عام سی بات ہو گئی. لیکن اب اگر آپ ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں نا, تو یہ انیشیٹو نہ بھی لیتے تو یہ انیشیٹو لینا تھا اسرائیل نے, ٹھیک ہے, اور اس کا طے ہو گیا تھا عرب ممالک کے ساتھ بھی, میچ فکس ہو چکا ہوا تھا. ایسے ہی. تو انہوں نے پریمپٹ کیا, طاقت نہ ہونے کے باوجود کیا, تو وہ اس سے تھوڑا سا یعنی وقت سے پہلے انہیں کرنا پڑا, ذرا تھوڑا امیچور قسم کا وہ ان کا ری ایکشن آیا, جس کی وجہ سے ابھی تک پوری طرح کنٹرول نہیں ہوا. نہیں تو سارا انتظام کر کے کرتے تو وہ تو سمیش کر دیتے. تو اس لیے دیکھیں ہوتا یہ ہے جی, دیکھیں مسئلہ یہ ہے, ایک سچویشن یہ ہے کہ مجھے کسی نے اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے, تو میرے پاس جب تک پورے وسائل نہیں ہوتے تو مجھے خواہ مخواہ جو ہے نا ناخنوں سے دیوار کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اسے سراغ نہیں کر سکوں گا. اور وہ جب آ کے دیکھے گا تو وہ مجھے مزید سختی میں ڈال دے گا, زنجیروں میں جکڑ دے گا. ایک سچویشن یہ ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آج شام اس نے مجھے گولی مارنی ہے, تو اب میرے پاس یہی 3-4 گھنٹے ہیں, اس میں نے آخری قدم اٹھانا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ یہی ہو کہ جب وہ وہاں دروازے سے اندر آئے تو میں اس پہ جپٹ پڑوں. مارنا تو اس نے مجھے ویسے بھی ہے. اب جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ مجھے مارنے آ رہا ہے, اسے تو لگے گا میں نے بیوقوفی کی. لیکن مجھے پتہ ہے میں نے ویسے بھی مرنا ہے, تو کچھ نشان چھوڑ کے کیوں نہ مروں. چیخے ہے دل, چیخے ہے درد, دل برباد, کچھ تو ہو. تو وہ کچھ تو ہو تو اس کی تو اجازت دیجیے نا. بالکل. تو فلسطینیوں کا مسئلہ در حقیقت یہ تو جیسے نہیں ہے, ان پہ پوری طرح تو نہیں بات جچتی, لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں عکاسی ہو جاتی ہے کہ ناچار گناہگار سوئے دار چلے. اور امت کا جو کردار ہے اس کے اوپر جو ہے بہت سے ریئیکشنز دیکھنے میں آتے ہیں, اور یہ ایک عجیب سی خیر بحث بھی ہوتی ہے. اس موقع کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے, حالانکہ مین حالت جنگ کے اندر ہے, لیکن ہمیں نظر آئے تو بہت سے 57 ممالک میں سے
ایک اگر ہمارے سامنے جو ہے وہ اسٹیٹ اہل تشیع ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ریئیکشن یا کوئی ریزسٹنس دیکھنے میں آتی ہے, لوگ اس کو بھی جو ہے وہ فرقی اور مسلکی پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. امت کے اس کردار کے بارے میں آپ کی کیا آبزرویشن؟ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. امت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. امت اس وقت ایک وہی بات ہے, خیالی تصور ہے. امت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک امیر ہو. یہ 58 ممالک کا مطلب یہ ہے, یہ جو جغرافیہ بنایا ہے یا جو لکیریں کھینچی ہیں استعمار نے, تو یہ امت کو تقسیم کیا ہے وہ نیشن سٹیٹ پہ. تو یہ تو امت کے تصور کے بالکل 180 درجے مخالف تصور ہے جس کی بنیاد پر اس وقت یہ ریاستیں قائم ہیں. بالکل. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے عصبیت پر بات کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ ساری ریاستیں اس نیشنلزم کی عصبیت کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں. اب اس عصبیت کے ہوتے ہوئے دیکھیں نا, یعنی ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ہند میں. اچھا, ہم تو اس بیس پہ بنے بھی نہیں ہوئے ویسے. ایک ہم علیحدہ ہیں بس, صرف وہ ہمارے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں. تو ایک ہم علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہند میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں عرب تو فلسطینی عربوں میں سے ہے نا, کوئی نیشنلزم کا ہی جذبہ ہوتا ہے, وہ بھی مر گیا ہوا ہے. یہ در حقیقت وہی جو ہے نا, وہ جو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے والی جو کیفیت ہے نا, وہ اب اس اعتبار سے اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی. آخر یہ بھی تو ہماری ہی امت تھی کہ وہ منگول آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو ہم نے قتل کرنا ہے, آپ نے ادھر کھڑے رہنا ہے, میری تلوار گھر رہ گئی ہے, وہ میں نے جا کے گھر سے لے کے آنی ہے, اور جب تک میں واپس آتا آپ نے ادھر ہی اٹینشن کھڑے رہنا ہے. اور وہ کھڑے رہتے تھے, تزکیہ ہوا تھا نا, تزکیہ نفس ہوا تھا. ہاں, حاکم کی بات کا انکار نہیں کرنا ہے, تو کھڑے رہتے تھے. تو اس کے مقابلے میں آج فرق تو آ گیا ہے. تو اصل میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. تو اب یہ ایک عمل, یعنی یہ ایک اعتبار سے عذاب ہے. عذاب گناہگار مسلمانوں کے اوپر ہیں, اب بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو. اور ایک دوسرے اعتبار سے یہ ایک آزمائش ہے. جو اللہ والے ہیں اسی آگ سے گزار کے انہیں کندن بنائے گا. بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. یہ تو ہوگا. اصل میں دیکھیں, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, دنیا میں ایک رحمت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے, دنیا کو ایک رفاہی ریاست دینے کے لیے جس طرح کے حکمران کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ جب تک ان مصائب سے, مشکلات سے, آزمائشوں سے, تکالیف سے, شدائد سے نہ گزرے تو وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنتا. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو ظاہر ہے اسلام صرف ایک آرڈر ہی کا نافذ نہیں کرنے کا نام, اسلام ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کا نام بھی ہے. رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسلامی ریاست کا مطلب ہے اس رحمت للعالمینی کا عملی اظہار, ریاست واقعتاً ماں جیسی. تو وہ حکمران کے جو ترم خان ہوں, وہ حکمران جو بڑے نخرے والے ہوں, جو متکبر ہوں, وہ تو یہ نہیں کر سکتے. تو جس کو زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی ہو اور وہ بن جائے حکمران, تو اس کے نخرے تو کسی طرح ختم ہی نہیں ہوں گے. ایسے ہی. تو یہ جو تکالیف سے گزر کے حکمران بنتے ہیں نا, جنہوں نے خود تکلیفیں صحیح ہوتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی تکلیف کیا چیز ہوتی ہے. تو صحابہ کو تو اللہ نے اسی سے گزارا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر کھائے تھے. تو اب امت پہ وہ دن آ گیا, پولرائزیشن ہو رہی ہے. وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے, 2 خیمے بنیں گے. حدیث میں آئے ہیں مسلمانوں کے 2 خیمے ہو جائیں گے. ایک خیمے میں ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, اور دوسرے خیمے میں نفاق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے. اور کسی بھی قوم کو یا امت کو یا علاقے کو جب اللہ اٹھاتا ہے تو پہلے یہ پولرائزیشن ہوتی ہے. یہ پولرائزیشن کا لفظ بھی بڑا اہم ہے آج کل. مطلب ٹرمپ جیسے لیڈر بھی پولرائزیشن کا باعث بنتے ہیں. ایک پولرائزیشن ہوتی ہے نفرت کی بنیاد پر, وہ تخریب کو جنم دیتی ہے. ایک پولرائزیشن ہوتی ہے کسی آئیڈیل, نسب العین, آدرش کی بنیاد پر. تو یہ پولرائزیشن تعمیر کی بنیاد بنتی ہے. لیکن پولرائزیشن کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنا ہو, خواہ تخریب کرنی ہو یا تعمیر کرنی ہو, پولرائزیشن پہلا سٹیپ ہے. اچھا, چینج کے لیے اور اس کے لیے. ابھی اس طرح آپ نے وہ ورلڈ آرڈر کا بھی ذکر کیا, جو موجودہ جنگ ہے اور اس کے جو اوور آل اثرات ہیں, اور ایک زمانے میں آپ بڑی ایکسپلینیشن اس کی وہ کرتے تھے ایک نیو ورلڈ آرڈر کی, ان کا آپس میں کوئی کو ریلیشن ہے؟
اصل میں نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایک وہ تو امریکی خواب تھا جو خواب ہو گیا، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس آ گئی. اب وہ تو نیو ورلڈ آرڈر کا چانس ختم ہو گیا، کم از کم امریکہ کی حد تک ختم ہو گیا. وہ تو اس کا تناظر یہ تھا نا کہ پہلے کولڈ وار چل رہی تھی، تو پھر روس جب وہ اس سے بکھرے ہو گئے روس کے، تو امریکہ اکلوتا رہ گیا، تو انہوں نے کہا جی اب ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، وہ جو 2 حصوں میں تک وہ ختم ہوگا. لیکن اسی وقت ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی تھی. چائنا تھا، شمالی کوریا تھا، شروع میں انڈیا بھی تھا، ایران تھا. یہ ایک جو ہے نا ایک طرح کے مزاحمتی ممالک تھے. پھر کرتے 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 انڈیا تو امریکہ کی جولی میں چلا گیا، اس کیمپ میں چلا گیا. وہ ہماری وجہ سے گیا. ہم نے جب اس کی گردن پکڑ لی کرگل چڑھ کے، تو اب اس نے جانا ہی جانا تھا. کیا کرتا، مرتا کیا کرتا. پیچھے پھر بہرحال ایران کے ساتھ وہ چائنا کے ساتھ روس آ گیا. تو اب یہ ایک نئی جو ہے نا وہ طاقت بن گئی، اور امریکہ نے اس عرصے میں کافی کچھ اپنی توانائی ضائع کی ہے، مختلف جنگیں لڑ کر. اب وہ اس کی وہ والی حیثیت باقی نہیں رہی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھی. ایسے ہی تو نیو ورلڈ آرڈر والا وہ والا تو خواب ختم ہو گیا. اب اصل میں اور ہی ورلڈ آرڈر ہے جس جو ہاں جی تو نئی طرح کی سچویشن ہے، اور انہوں نے ان کے اقدام نے بڑا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اصل میں اس کے پیچھے پھر بھی ڈیموکریسی تھی. ہم ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کفر ہے. لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب مشرق میں بھی فرق ہوتا ہے. ابو جہل بھی مشرک تھا، اور موتم بن عدی بھی مشرک تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. اور اس کا کتنا احسان حضور نے مانا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب قیدی بندے پڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر موتم اس وقت زندہ ہوتا اور آ کے ان کی سفارش کرتا تو میں سب کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا. تو تھے دونوں مشرک. اسی طرح سمجھ لیں ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سانس لینے کی اجازت نہ دے. تو ڈیموکریسی کا کفر اس کی نسبت آپ کو کم از کم بولنے تک کی، اسلام کو بھی پروپیگیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، چرچ خرید کر مسجد بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو ہے نا داعیان دین جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ادھر مڑ کے دیتے ادھر ہی ہے، لیکن یہ کہ بیٹھے جا کے برطانیہ میں ہوتے ہیں. تو اب جو آ رہے ہیں نا وہ اصل میں خطرہ یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. 1 پارٹی رول کا معاملہ ہے نا، چائنا ماڈل ہے اصل میں. تو وہ تو پھر کوئی یہ اظہار رائے وغیرہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہماری ریاست کے اندر جو اس وقت یہ ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے، ڈس آرڈر کی کیفیت، ڈس آرڈر کی کیفیت اور ایکسٹریم کو جا رہی ہے. تو جب اس کو لپیٹا جائے گا نا تو پھر اس وقت خطرہ ہے کہ وہ آرڈر آ جائے. سارے حقوق ختم، ایمرجنسی، اور اگر اس کے ساتھ خلافت کا تڑکا بھی لگ گیا لینڈ کروزر والی خلافت آج کل پاپولر ہے، وہی خلافت آئے گی، تو پھر کیا کہنے. ایسے ہی ہے. یہ خیر میں پوڈ کاسٹ کے آخری سے کی جانب ہم آ رہے ہیں. اس میں ہم لوکلی کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے ہی. نوجوانوں میں سر بڑی بے چینی بھی ہے، اور ابھی آپ نے خیر اس کا بھی ذکر کر ہی دیا ہے، حقوق کا بھی اور اوور آل چیزیں بھی. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، اور نوجوان جو ہے وہ اس سے بڑے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور بڑے پیمانے کے اوپر برین ڈرین بھی ہے. لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، بڑی مایوس کن ایک پکچر سامنے آتی ہے. لیکن آپ ابھی بھی میرا خیال ہے تھوڑے سے ہوپ فل نظر آتے ہیں سسٹم سے اور ان ساری کی ساری چیزوں سے. آپ کی امید کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اسے ایک بڑے تاریخ کے ایک کافی بڑے تناظر میں دیکھتا ہوں، بڑے فنامنا کے طور پہ دیکھتا ہوں نا، کہ ایک عمل ہے. دیکھیں مغربی اقوام کا عروج ہے تحریک احیاء علوم کا رینائسنس کے بعد جی، اور یہ ہمارے زوال کی وہ انتہا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں خاص طور پہ جیسے یہ بڑی بڑی شخصیات اٹھی ہیں، اور پھر یہ کہ مذہبی طبقے نے بھی محنت کی ہے، مدارس قائم کیے ہیں. تو یہ دین کے دفاع کا ایک یوں سمجھیے کہ کام یہاں پہ ہوا ہے، مدارس. اصل میں یہ جو بعد میں ہم نے احیائی فکر دی ہے، تو یہ نرسری تو مدارس نے فراہم کی ہے نا. یہ جو تصورات باقی رہ گئے، اگر مدارس بھی نہ باقی رہتے تو ہم بھی ترکی کی طرح ہو جاتے، سیکولرائزڈ ہو جاتے. تو یہ یعنی یہ ایک مرحلہ ہے. پھر وہ فکر آ گئی، دوسرا مرحلہ ہے، ملک بن گیا تیسرا مرحلہ. اب 77 سالوں میں ٹھیک ہے اسلام کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن دفاع کے اعتبار سے ہم 47 کے مقابلے میں آج بہت ایڈوانس کھڑے ہیں، بہت ایڈوانس کھڑے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا، تو اگر ہم جیسے کہا جاتا ہے جی یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے، ختم ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تقسیم ہو جائے گا، بلکنائزیشن ہو جائے گی، واپس انڈیا میں ضم ہو جائے گا. تو یہ تاریخ کے اعتبار سے جب آپ جائزہ لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو 300 سال مائنس ہو جائیں گے یار، جن لوگوں کی کوشش ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟
انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے نا وہ مجددین کا ہے. جو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی یا خوشخبری دی تھی کہ ہر صدی میں ایک مجدد ضرور پیدا ہوگا. تو ان 400 سالوں میں سارے مجددین بر عظیم میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب ان ساروں کی محنت صفر سے ضرب کھا جائے گی. میرا دل نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو امید کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران بہت اچھے ہیں. جی امید کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور جب میں انتہائی مایوسی کی کیفیت میں تھا آج سے 3 سال پہلے یا اس میں, تب بھی میں یہ کہتا تھا یہ ملک ختم بھی ہو گیا نا, یہ پھر بن جائے گا. آج سے 3 سال پہلے کی مایوسی کی وجہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکلات کو سہے اور مشکلات کو انگیز کرے اور صعوبتیں برداشت کرے. تو اس وقت لیڈر جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ جب حکومت میں تھا تو آپ جو ہے وہ مایوس تھے سچویشن سے. یہ تو وہ اقتضاد ہے اصل میں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. صعوبتیں برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. جی وہ تو دیسی گھی کھا رہے ہیں. اچھا, ان کی لائٹیں بدل رہی ہیں سر جی, وہ اندر ہے کافی عرصے سے. نہیں, کوئی آفرز تو ہو رہی ہوں گی بہت ساری. میں آپ کو چھوڑے, یہ تو لوگ تو ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے. ایک برطانوی صحافی وزٹ کر کے گیا, اس نے کہا ہمارے پرائم منسٹر کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہے جو عمران خان کو جیل میں میسر. پھر بھی جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا, وہ اندر تو ہے کم از کم, وہ آزاد تو نہیں ہے. اس کی پارٹی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اتنی بات ضرور ہے. لیکن یہ کیا کریں, میرا کوئی قصور نہیں ہے. عاصم منیر صاحب ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں, اور فوجی فورسز جو ہے نا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. اگر آپ عاصم منیر صاحب کی جگہ پہ ہوتے آپ مذاکرات کرتے ہیں عمران خان سے؟ میرا تو سیاست سے کوئی کام نہیں, ویسے میں کوئی سچویشن دے رہا ہوں. ایک سپوز کریں اگر آپ حافظ عاصم منیر سے, جنرل صاحب آپ مذاکرات کرنا پسند کریں گے عمران خان سے؟ میں نہیں پسند کریں گے, ایسے اسی حال میں رکھیں گے جیل کے اندر ہی؟ یہ تو سول گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن میں کبھی مذاکرات نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اگر ان سے مل کے آتا نا, پتہ ہی نہیں میرے پیچھے اس نے کیا ڈول باندھ دینا تھا. وہ بے شرم آدمی ہے, اسے کوئی جو مرضی دل میں آئے وہ کسی کے ذمہ لگا دے. باجوہ صاحب نے کیے نا, کتنا ذلیل ہوئے ہیں. وہ راتوں کو ملتا رہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود 2 نمبر تھا, تب ملتا رہے باجوہ صاحب. باجوہ جو آدمی آپ کو میر جعفر کہے, میر صادق کہے, اس سے چھپ کے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ چور ہو. رجیم چینج کے بعد چھپ کے ملتے رہے. ہاں, اس کو نکالنے کے بعد. یہ تو واقعی ایک بڑا سوال نشان ہے باجوہ صاحب پہ بھی اور اوور آل بھی. لیکن آپ کو نہیں لگتا انہوں نے جیل میں جا کے بہت سے لیڈر سیکھتے ہیں؟ ہمارے جو ماضی کے لیڈرز بھی جیل میں رہے ہیں, 2 بار آئے ہیں, جب وہ جیل سے واپس ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئے ہیں, انہوں نے مساق کیا ہے, تو شاید یہ بھی سیکھ اصل بیسیکلی دیکھیے, ان پہ اپنے پرماننٹ کراس لگا دیا. ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے. دیکھیں آپ, مطلب ایک خاندان ہوتا ہے, اس میں ایک آدمی بچپن سے دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد خود سیاسی عمل کا حصہ بنتا ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. یہ سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے. ایک فوجی ہوتا ہے, جرنیل, یس سر نو سر, یس سر نو سر. اور یہ جو کپتان ہوتا ہے نا کسی کھیل کا, یہ فوجی سے بھی 10 گنا آگے ہوتے ہیں. بہت بڑا ڈکٹیٹر ہوتا ہے. اور عمران خان ان سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا. جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا ان میں سب سے بڑا تھا. ایک وکٹ کیپر تھا, انیل دلپت, ہندو تھا. اچھا, پشاور میں میچ ہو رہا تھا, تو اس کی گیند پہ اس کے ہاتھ سے کیچ چھوٹ گیا. اچھا, یہ بھاگتا ہوا تو دیکھا کسی نے, اس کے بعد کیمرے بند ہو گئے. جب دوبارہ میچ شروع ہوا نا, تو وکٹ کیپنگ میاں داد کر رہا تھا, دلپت صاحب کا جو ہے نا گراؤنڈ میں وجود باقی نہیں تھا. یہ ایک سیاستدان کا مزاج نہیں ہوتا, یہ ایک فوجی کا مزاج ہوتا ہے. آپ دیکھیں تمام فوجی سیاست میں ناکام ہوئے, بیوروکریٹ سیاست میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ ایک علیحدہ مزاج ہے. کھلاڑی کا بھی ایک علیحدہ مزاج ہے. تو یہ جو لوگ آ کے, اچھا یہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں نا, فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کر, یہ بھی سیاست میں ناکام ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب عالم نہیں ہے؟ نہیں, وہ ان کو میں نے استثناء دیا نا, عالم مان کے مخصوص وہ سیاست میں سے استثناء دیا, ٹھیک ہے نا, کیوں ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے. لیکن عام طور پر جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل عالم دین ہوتا ہے وہ سیاست میں نہیں چلتا, کیونکہ سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اور یہ بھی بچپن سے سیکھنی پڑتی ہے. آپ کا پورا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہو, یہ ہو, پھر اس سے آپ کے اندر ایک پولیٹیکل سینس پیدا ہوتی ہے, اور جو کیسر رہتی ہے وہ پھر یہ سزائیں, جیل, تکلیفیں, یہ پورا کر دیتے ہیں.
پھر سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے. چلیں آپ کسی جیسے وہ ایک کرکٹر وہ بھی تو تھا نا, سعید انور تھا, ایک عمر میں وہ نکل گیا دوسری طرف, کوئی حادثہ ہوا, کوئی امید ٹوٹی اس سے, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا, ایک وقت میں پہچان لیا, کسی سائڈ پہ ہو گیا, تو کیریئر بن گیا, جو بھی ایک بن گیا. تو بدلنے کی ایک عمر ہوتی ہے. آپ 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد, یعنی توبہ کی گنجائش تو ہر وقت ہے جی, لیکن لیڈرشپ کوالٹی کا آنے کے لیے کوئی وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے وہ گزر چکے ہوئے ہیں. مطلب یہ آپ ان سے بھی نہیں امید رکھ سکتے کہ وہ دین کے اندر کوئی بڑی خدمات یا سیاست کے اندر بڑی خدمات سر انجام دیں. ان کا ایک خاص سٹائل ہے, اس سٹائل میں یہ جتنے لوگ ان کے گرد ہیں, یہ انہیں پتہ ہے یہ اپنی حیثیت میں نہیں جیت سکتے. یہ عمران خان کا جو ہے نا ایک جو ویو ہے اس کے ساتھ جڑ کے ہی جیت سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں جیت سکتے جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ مفاد کے لیے ہیں, کسی اصول کسی ضابطے کے لیے تو ہے نہیں. آپ کے ساتھ ٹیم نہ ہو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ جتنے مرضی مخلص ہوں. تو ہمارا سر ایک سوشل فیبرک بھی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان کے گرد ہیں, لیکن ایک پاکستانی قوم بھی ہے جو استقبال عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی, چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. عوام کی جو اکثریت ہے وہ تو اسی کی فین ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اسی کو اکثریت نہ بھی ہو لیکن ایک جسے کہتے ہیں مؤثر لوگ, ایک بڑی تعداد ہے, واضح اکثریت. جی. اچھا, یہ اب کیا, یہ ہمیشہ سے ایک ہمارے ساتھ مسئلہ رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا, اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا لیڈر ہمیشہ تراشا گیا ہے. اور جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے نا, اس کو خطرہ اس عوام سے ہے. اسی نے لا الہ الا اللہ کر کے یہ ملک بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی رولنگ ایلیٹ کے کوئی خواہشات اسلام کے مخالف ہوتی ہیں تو خطرہ عوام سے ہوتا ہے, لیڈروں سے نہیں ہوتا. یہاں توہین رسالت کا مسئلہ ہے تو عوامی جذبات کا مسئلہ ہے, باقی تو لیڈر تو کمپرومائز کر جائیں گے, دینی ہوں یا جو بھی ہوں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عوام کو ڈیوائڈ رکھنا یا کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا, یہ ہر 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی عوامی طور پر مقبول لیڈر جو ہے نا وہ لانچ کیا جاتا ہے. میں نام لوں گا تو پھر تنازع کھڑا ہو جائے گا نا, لیکن یہ کافی مطلب آپ دیکھیں 70 کی دہائی سے شروع ہو جاتے ہیں نا. کبھی جو ہے نا وہ محبوب قائد عوام یا قائد عوام, یہ تصور آ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں یہ اینٹی امریکہ ہے, وہ امریکہ والا ہوتا ہے. جسے سمجھتے ہیں یہ اسلام لائے گا, وہ غیر اسلامی کام کر کے چلا جاتا ہے. جسے جمہوری سمجھتے ہیں وہ بھی کچھ اور نہیں, وہ ڈکٹیٹروں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یہ ایک 20 سالوں میں 10 سال وہ حکمرانی خود کرتے ہیں فوجی لوگ, اور 10 سال کے لیے جو ہے نا وہ یعنی اپنے یہ والے جو ہوتے ہیں نا 5 سال اسے دیتے ہیں جو جس کو وہ بناتے ہیں, پھر اگلے 5 سال جو ہے نا وہ دیوار گرانے میں لگاتے ہیں, دوسرے پروجیکٹ پہ کام, ہاں اسے ریورس کرنے میں لگاتے ہیں. تو ویسے بھی مشہور ہے نا کہ فوج میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے. آج حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیوار تعمیر کر دو, اگلے دن کہتے ہیں ادھر سے اکھاڑ کے ادھر تعمیر کر دو. اپنی جنگ لگائے رکھتے ہیں. ویسے جنگ یہ 5 سال میں ایک لیڈر بناتے ہیں, گملے اپنے میں تیار کرتے ہیں, اگلے 5 سال میں اسے گراتے ہیں. یہ کام ختم ہوتا ہے, پھر اگلے 10 سال کے لیے خود آ جاتے ہیں. سر آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور بہت سے سیاستدانوں کو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا, وہاں پہ بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں. آپ نے آبزرو کیا کہ بہت سے جو پرانے سیاستدان ہیں جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے ہیں, اس وقت وہ ریگریٹ میں ہے, چاہے وہ شیخ رشید ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے رہے ہیں, مطلب ہمیں تو اس عمر میں لا کے انہوں نے ذلیل کر دی, اور یہ وہ آئندہ کے آنے والے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے عبرت ہے, کوئی سیکھنے کا مقام ہے کہ اپنا کام کریں. یہ جو جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں سیکھنا چاہیے, بھوکے ہیں, پروٹوکول کے بھوکے ہیں, انہیں ہوٹر چاہیے. بس اس ایک پہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے ہوٹر پہ, اور کوئی کیا سیکھے گا. خود آج شیخ رشید صاحب کو کوئی جو ہے نا چٹکی بجائے وہ بھی دم ملاتے ہوئے آ جائیں گے. دوسرے کسی نے کیا سیکھنا ہے. نواز شریف صاحب تھے, مجھے کیوں نکالا, ٹھیک ہے جی, تو جب ذرا سا وہ اشارہ ہوا تو بس ٹھیک ہے. آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ حافظ صاحب سے. حافظ صاحب سے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ واپس لاؤ, گل پھینکے اوروں کی طرف, کچھ تو ادھر بھی اے خانہ برانداز چمن, کچھ تو ادھر بھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ وہ تو آپ ہی دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں, تو کچھ ہمیں بھی نواز دیں. نواز دی انہوں نے, پاکستان کو تو نواز دی, اور کتنا وہ نوازے. خیر اس کے اوپر تو یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں, یہ جو بھی مقتدر لوگ ہیں, ضیاء الحق نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سیاستدانوں کو کیا بات کرتے ہو, میں آج جو ہے نا چٹکی بجاؤں یہ سب دم ہلاتے ہوئے آ جائیں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں. بڑی توہین ہے ویسے یہ ہماری. تو پھر بھی سارے آ گئے.
کون رہ گیا. صحیح. تو ذہنیت تو آج بھی یہی ہوتی ہے, اور یہ ایسے نہیں ہوتی, واقعہ یہ ہے. ایسے ہی ہے سر. اس پوری مقتدرہ کے اندر کریکٹرز جو آتے ہیں اس سے تو ہم اوور آل خیر مایوسی رہتے ہیں, بہت امپریسو نہیں ہوتے, لیکن ایک سر شخصیت آئی تھی ہماری عدلیہ میں, قاضی فائز عیسیٰ. شروع کے اندر ہم سب نے ان کو بہت آئیڈیلائز کیا, بڑی اچھی شخصیت لگی, بڑی اچھی ان کی اورائشن, بڑے اصول پسندی کا ایک پورا. لیکن سر ابھی وہ اپنا ٹینیور گزار کے ریٹائر ہوئے ہیں, اور اچھی سچویشن نہیں ہے ان کے حوالے سے. ملک کے اندر وہ کسی بیکری کے اوپر جاتے ہیں, وہ واقعہ ہوتا ہے پورا ملک اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس دن ڈونٹس کھا رہا ہوتا ہے, اور ابھی بھی وہ ریٹائر ہو کے باہر نکلیں تو کوئی بہت اچھا سینیریو ان کے لیے سامنے نہیں ہے. یہ اتنا بڑا چینج اور اتنا بڑا وہ کیوں ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا الٹا ہو گیا سوال ہی میری طرف سے آ جاتے ہیں. جی جی. کہ بھائی ان کا کام غلط, انہوں نے غلط کام کیا ہے یا لوگوں کا رویہ غلط ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ذرا کسی کے بغض کا شکار ہو گئے کچھ کام کرنے پہ, وہ بھی شاید. اصل سیدھی سی بات ہے, ہمارے ملک چونکہ ٹیڑھا چل رہا ہے, تو یہاں پہ جو بندہ سیدھا ہو کے چلے گا نا وہ اچھا نہیں لگے گا, وہ ٹیڑھا نظر آئے گا. قاضی فائز ان میں سے ایک ہیں جو سیدھے چل رہے تھے. بالکل سیدھا. یہ تاریخ طے کر دے گی. جج کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بھئی سیاسی حالات کیا ہیں, اس نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جو سب سے متنازع فیصلہ ہے وہ بلے والا ہے یا الیکشن والا. جی. دیکھیں الیکشن کمیشن کیا ہے, میں پارٹی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں, اس کے کچھ ان کے بائی لاز ہیں جن کو میں قبول کر کے پارٹی رجسٹر کراؤں گا, اور اس کے بعد الیکشن, یعنی اس کے اندر یہ بھی شامل ہے میری پارٹی کے اندر الیکشن ہوگا. اب وہ سارا مجھے لکھ کے دینا ہوگا کہ کیسے ہوگا, صدر کیسے منتخب ہوگا, سیکرٹری کیسے منتخب, یہ سارا لکھ کے دینا ہوگا, عہدیدار کیسے بنیں گے. یہ جو پارٹیاں انہوں نے ایسا لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ بنا لیتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ انہیں تردد نہیں کرنا پڑتا. پی ٹی آئی جب بنی تھی تو وہ بڑا آئیڈیلسٹک اپروچ تھی, تو انہوں نے کچھ ایسا لکھ کے دے دیا کہ جو پہلے ہی الیکشن کرائے تھے, اصل میں یہ جو اکبر اس بابر ہیں یہ اسی, اور بلکہ جسٹس وجی الدین جو تھے اسی چکر میں چھوڑ گئے تھے پارٹی. تو اس وقت یہ بے ایمانی ہو گئی تھی, کیونکہ سسٹم آپ نے وہ بنا دیا جینین آئیڈیل سسٹم بنا دیا. خان صاحب کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سسٹم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, پارٹی کے اندر کا سسٹم ایگزیکیوٹ نہیں ہوا وہ, تو اب اس پر عمل نہیں کیا, اس پہ فیصلہ آ گیا. تو اس پر جناب 1 سال 2 سال 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجے, انہوں نے نہیں کرایا. تو اگلی بات یہ ہو گئی کہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. جب نہیں لے سکتی تو اس کو کیسے نشان الاٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میں یہ کہوں آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, البتہ یہ آپ کا نشان ہے جا کے آپ الیکشن میں حصہ لیں, یہ ہو سکتا ہے؟ یہی فیصلہ دیا, یہی بنتا تھا. باقی جج یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عوامی لہر تھی, اکثریت ان کے ساتھ تھی, لہذا ان سے یہ حق نہیں چھیننا چاہیے تھا. یہ بات سیاستدانوں کو ان کی تو بنتی ہے, جج کی نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا, جج کی نہیں بنتی یہ بات. اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ بھی قانون یا آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ممبر آئیں گے تو 3 دن, جو آزاد جیت کے آئیں گے, 3 دن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی پارٹی میں شو کرنا ہوگا. ہاں جی, ہاں جی, وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. قاضی صاحب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نازک بیلنس ہوتا ہے سر. دیکھیں عدلیہ ہیں, مقننہ ہیں, انتظامیہ ہیں, 3 بڑے ادارے ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں جی, اور ان کے درمیان جو حقوق اور اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں وہ اس توازن کو قائم کرتے ہیں جو ریاست کو چلانے کے لیے درکار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آج کی ہماری اسمبلی اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھ سکے, لیکن یہ جو عدلیہ کی کارروائیاں ہیں یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے جج اس توازن کی حکمت سے ہی واقف نہیں ہیں. یہ انتظامیہ کے اختیارات کے اندر مداخلت کرتے ہیں, یہ حکومت کو پیرالائز کر دیتے ہیں, پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیتے ہیں, اسپتالوں کے جا کے دورے شروع کر دیتے ہیں. حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا, اس کو اسٹے دے دیتے ہیں, ڈیم بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گئے ہیں. یہ بادشاہ نہیں ہیں, انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اور جو مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان یا انتظامیہ کے کچھ ایسی چیزیں جو انسانی حقوق, چونکہ انتظامیہ کے پاس طاقت ہے, فوج ہے, تو ویسے مطلب آئینی طور پہ تو فوج تابع ہے نا انتظامیہ کے, حکومت کے, تو اب وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں جس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں تو اس میں بیلنس آ کے عدلیہ نے قائم کرنا ہے. یہ کام ہے. وہ اپنا یہ والا کام کرتے ہی نہیں, وہاں پہ تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت جا کے فوجیوں کے بوٹ چاٹتے ہیں,
صحیح. لیکن اب مسنگ پرسن کا کیس انہیں یاد آیا ہے جب ان کا لاڈلا یا ان کی بیگمات کا لاڈلا پکڑا گیا ہے. مشرف سے لے کے کیانی، پھر راہیل شریف، پھر باجوہ، یہ جو داڑیوں والے اٹھا کے گھسیٹتے رہے یہ اور گوانتانامو بے بیچتے رہے اور عافیہ صدیقی کو بیچ دیا. یہ عدالتیں سوئی نہیں، وہ انسان نہیں بکریاں تھے. اور کوئی گیا بھی تو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی. وہاں جا کے بوٹ چاٹتے ہیں اور یہ سیاستدانوں کے مقابلے میں بدماش بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ امبیلنس کریٹ کر دیتا ہے ریاست کے اندر. امبیلنس کا مطلب ہے فساد، پھر ریاست نہیں چل سکتی. اور میں یہ آپ کے اس فورم کے توسط سے یہ بات کہوں گا، ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ابھی بھی اگر گڑبڑ جاری رہی یہ والی، اب ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ گڑبڑ رہے عدلیہ سے. ہاں جی، تو یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا. کیونکہ جو آپ کو معاشی استحکام چاہیے وہ سیاسی نظام کے استحکام کے بغیر ناممکن ہے. اور اگر سیاسی نظام میں استحکام عدلیہ نہیں آنے دے گی اور ہر وقت انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا کر کے رکھے گی جو دہشت گردوں کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے اگر جو ہے نا وہ سرمایہ نہیں آتا یا کوئی پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا، کب تک ریاست برداشت کرے گی؟ ایسا ہی ہے. اچھا کون سا نظام وطنی کو چھوڑیں، پیٹریاٹ ہونے کو چھوڑیں. بھائی ان کے تو یہ ساری جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، فوجیوں کو ملی ہوئی ہیں، بیوروکریسی کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو یہ ساری عیاشیاں ہوں گی نا. ملک ہی نہیں رہا تو ان کو تو کہیں امریکہ میں وہ شراب کی دکان پہ ہی نوکری مل سکتی ہے نا بیچنے کی. پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا، مطلب جمہوری نظام لپیٹ دیا جائے گا سب کچھ. اچھا نظام تو جو بھی عدلیہ کا تو چلتا رہتا ہے سسٹم، جو بھی ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے مطلب یہ دیکھیں نا آئین ہی اگر ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا ایسا تو کبھی نہیں ہوا ویسے. نہیں، ایوب خان کے دور میں ہو گیا تھا. اچھا ہاں آئین معطل ہو گیا. ہاں جی. صحیح ہے سر. میں آپ کو ایک اور سچویشن دینا چاہوں گا. قاضی فائد عیسیٰ کی الوداعی تقریب میں آپ کھڑے ہوئے، آپ کو 1.5 منٹ کی گفتگو کرنی ہے قاضی صاحب کی الوداعی. اس کے اندر آپ کیا کہیں قاضی فائد عیسیٰ کی شخصیت کیسی تھی؟ 1.5 سیکنڈ میں کہہ دوں گا. 1.5 منٹ میں کر دیں. کہ میں کہوں گا کہ ایک جو جیسا جج ہونا چاہیے، قاضی صاحب نے اپنا کم از کم یہ جو 1.5 سال کا ٹینیور گزارا ہے نا، یہ اس جج ایک جج کی حیثیت سے گزارا ہے. اس نے کسی لومت لائم کی خوف محسوس نہیں کیا، اور جس کو صحیح بات سمجھی وہ کی. اور کوئی دیکھیں اختیارات جج کے پاس، چیف جسٹس کے پاس کتنے ہوتے ہیں، ایک مجسٹریٹ کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. جی مجھے آپ کو وہ 6 مہینے کے لیے ایک مجسٹریٹ اندر کر سکتا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کیسی اس کی ٹرولنگ نہیں ہوئی، کیسی گھٹیا حرکتیں سامنے نہیں ہوئیں، اور اس نے اپنے پورے اس میں ٹینیور میں کسی کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھیجا. یہ تو ہے. ابھی کریں نا آفریدی صاحب کے اس میں. ہاں کریں نا. وہ تو ماشاءاللہ ہیں بھی آفریدی ہیں، باؤنڈری کے باہر پھینکیں گے. یہ تو ہے ویسے. اور دوسری بات کہ انہوں نے تھوڑا سی لچک بھی رکھی ہے ویسے. اگر ان کو وہ جو ایک کیس تھا جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کی اصلاح کی، انہوں نے اپنے رجوع بھی کیا اس کے اندر. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی میرا خیال ہے تاریخ میں جج اس طرح کم ہی کرتے ہیں. علماء سے رائے لے کے ان سے سمجھ کے، اور ایک مثبت وہ کردار تھا. سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آخری بس ہماری آڈینس نے کچھ سوال بھیجے ہیں، ان میں سے میں 2 سوال آپ سے کر لیتا ہوں. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. ایک تو بھیجا ہوا تھا کہ اقامت دین، مجھے بلکہ یاد ہی، اقامت دین کے اندر جو مختلف تحریکیں قائم ہیں اس کے اندر بھی بہت سی ڈیوائڈ دیکھنے میں آتی ہے. آپ اس سے پہلے ایک اور شاید جماعت میں تھے، تو آپ نے اس سے نکل کے اپنی الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت محسوس کی؟ وہ نہیں ٹھیک کام کر رہے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا بنیاد جو ہے نا وہ تو قرآن مجید ہے نا، جس نے ہمیں یہ اقامت دین کا تصور ملتا ہے جہاں سے. تو انسان کے امتحان جاری رہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، یا جس کے ذریعے سے اسے ہدایت ملی ہے اس کے ساتھ تعلق اس کا اللہ رسول سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہے. اور جماعت بھی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رسول تک پہنچنے کی، جو اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ذریعہ اس راستے سے آپ کی سوچ کے مطابق ہٹ جاتا ہے، ہٹ گئے تھے وہ، ہٹے یا نہ ہٹے چھوڑیں اس بات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہٹ گیا، چھوڑ سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہٹ گیا ہے، کیونکہ آپ اپنے جو آپ کی سمجھ ہے اس کے مطابق جواب دیں نا اللہ کے سامنے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہٹ گیا ہے، تو اس کے بعد جہاں آپ 30 سال رہتے ہوتے وہاں کافی بندھن ہوتے ہیں آپ کے نا. جی مطلب وہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا.
ابھی ذاکر نائک صاحب سے ملاقات تھی تو انہوں نے بھی یہ بات پوچھی ہے. اچھا. تو میں نے کہا جس کی عادت ہو نا کوئی اس طرح کی مطلب ہوتے ہیں نا وہ ٹربلڈ چائلڈ ہوتے ہیں یا پرابلمٹک چائلڈ ہوتے ہیں, تو اس کی جو عادت ہے وہ 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. میں جب تنظیم سے میرے دعوے کے مطابق نکالا گیا ہوں تو وہ میں 55 سال کا تھا. اچھا. یہاں تو بندہ جا کے سیٹل ہونے کے چکر میں ہوتا ہے, کوئی نئی جو ہے نا وہ ایڈونچر کا اس وقت کوئی شوق نہیں ہوتا. اچھا, آپ نکلے نہیں ہیں, آپ مطلب آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا. اچھا. وہ یہ ہوا تھا نا کہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں, ایک عرصے سے چل رہی تھیں, اور اس میں پھر جب ایک خاص تسلیم نہیں ہو رہا تھا نا کہ یہ یوں ہے, میں کہہ رہا تھا یوں ہے, وہ نہیں مانا جا رہا تھا. پھر اس کے ثبوت آ گئے, جب ثبوت آ گئے تو میں یہ شورا میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو وہ شورا کے اجلاس سے پہلے ہی وہاں بیعت کا نظام ہے. اچھا. وہ جیسے خامد طلاق دیتا ہے نا تو مغلظہ, تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی, تو اسی طرح کی سچویشن بن گئی تھی. تنظیمی ایشوز پہ یا نظریاتی ایشوز پہ؟ جی نظریاتی ایشوز پہ. اچھا, چلیں آپ تفصیل مزید پھر میرا خیال اتنی کافی ہے, کافی لوگوں کو مل گیا ہوگا جواب. امید ہے آپ سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کوئی بات اگر بری لگی ہو آپ کو یا ہماری آڈینس کو تو اس کے لیے معذرت. امید ہے کہ ہماری اس کو گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. آپ کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ. جی مہربانی.